بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے آداب کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر اور بار بار اپنی احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب باتوں کو غور سے سنا جائے اور ان ہدایات کی پوری پابندی کی جائے۔ آداب نماز کے حوالے سے چند ایک پہلو آج کے درس حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے یا معلوم ہو کہ اذان دینے کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، کتنا درجہ ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو پھر ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ فال لے کر فیصلہ کریں کہ کس نے اذان دینی ہے اور کس نے پہلی صف میں جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ثواب جتنا ملتا ہے اس کا علم ہو جائے تو اگر ان کے حصول کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی پر اصرار کریں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کے وقت میں اذان دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور مسجد میں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ جگہ محدود ہوتی ہے، اس لیے اس میں حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ خواہش مند ہوں تو پھر غالباً انہیں قرعہ اندازی کا طریق اختیار کرنا پڑے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ اذان کا اور پہلی صف میں بیٹھنے کا، نماز ادا کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات انتظامی لحاظ سے بعض جگہوں کو معین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، گھر میں عام طور پر اصولی ہدایت یہی ہے اور یہی تعلیم ہے کہ مسجد میں گھروں کی تعین نہیں ہوتی، مطلب ان کی جگہوں کی تعین نہیں ہوتی، کوئی جگہ کی ریزرویشن نہیں ہوتی، جو آئے جہاں پر بیٹھ جائے، لیکن نظم و ضبط کو اور انتظامی ہدایات کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ پہلی صف کو مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری صف بننی چاہیے۔ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر اس صورت میں دوسری صف کا آغاز درست نہیں، پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، پھر دوسری صف کو جاری کیا جائے اور اس کو مکمل کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، بہت ضروری بات ہے کہ صف کا آغاز ہمیشہ درمیان سے ہوتا ہے۔ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے صف کا آغاز کرنا یہ بات درست نہیں، ہمیشہ اس جگہ سے جو امام کے قریب ترین جگہ ہوتی ہے اور وہ صف کا وسط ہوتا ہے، تو درمیان میں پہلے شخص کو آ کر نئی صف کا آغاز کرنا چاہیے اگر پہلی صف میں کوئی جگہ نہ ہو۔ اور اگر اکیلے شخص کو بھی کھڑے ہو کر صف کا آغاز کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ چند ہی لمحوں میں کوئی اور شخص آئے گا، پھر وہ شخص اس کے دائیں کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں کھڑا ہو جائے، پھر دائیں کھڑا ہو جائے، پھر بائیں کھڑا ہو جائے، اس طرح دونوں طرف برابر یہ صف بڑھتی چلی جائے گی اور دوسری صف مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد تیسری صف، پھر چوتھی صف۔ تو اس طریق کے مطابق اگر چلا جائے تو اس میں ہرگز کسی قسم کی بھی کوئی قباحت یا کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اور یہ جو رواج چل پڑتا ہے بعض اوقات کہ صف دائیں طرف سے شروع کی جائے، یہ طریق درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ صفوں کو سیدھے کرنے کی بھی بے حد تاکید احادیث نبویہ میں آئی ہے۔
اس کے لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے بیان کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی ہوتی تو ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے وقت میں ہمیں سیدھا کیا کرتے تھے۔ وہ یقولو، اور یہ بھی فرماتے تھے، استوو، کہ تم اپنی صفیں سیدھی بناؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ولا تختلفو، آگے پیچھے نہ کھڑا ہو، اور آگے پیچھے کھڑے نہ ہو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے قریب زیادہ علم والے سمجھدار لوگ کھڑے ہوں، اور پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو رتبے میں یا مقام میں ان سے قریب ہوں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں، تو درجہ بدرجہ اس طرح لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ صفوں کی درستی اتنی عام بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی فرماتے تھے کہ یہ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی اہمیت اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستی کی دی ہے تو ہمیں کس حد تک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفیں ہمیشہ سیدھی ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں تو اس کے نتیجے میں دل ٹیڑھے ہونے کا خطرہ ہے، اور یہی بات اس حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، اور بھی حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھائی جاتی ہے اور ادا کی جاتی ہے تو اس وقت امام کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے جو صاحب علم ہیں، سمجھدار ہیں اور سمجھ بوجھ جان رکھنے والے ہیں۔ بچوں کے لیے پہلی صف میں آنا درست نہیں، کیونکہ یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ جو لوگ میرے قریب، حضور نے فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں جو زیادہ علم والے اور سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ کھڑے ہوں، اور وہ لوگ جو رتبے میں یا مقام کے لحاظ سے یا پھر کم ہیں، پھر وہ آگے آگے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ ہدایت بڑی ضروری ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان کو پہلی صف میں اس لحاظ سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت اس کے خلاف ہے۔ بچوں دوسری صف میں کھڑے ہوں، تیسری میں کھڑے ہوں، اور ویسے اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے تو بڑے ہوں گے تو پہلی صف میں بھی آئیں گے، ان کے لیے تو یہ موقع موجود ہے، لیکن بڑی عمر کے سمجھدار صاحب علم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ انتظامی لحاظ سے جو ہدایت ہوتی ہے، حفاظتی لحاظ سے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی صف کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کو مکمل کرنا چاہیے، اور بچوں کو پہلی صف میں، والدین کو بھی چاہیے، یہ بچوں کا قصور نہیں کہ وہ پہلی صف میں آ کر بعض اوقات کھڑے ہو جاتے ہیں، والدین بعض اوقات خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں جائیں، حالانکہ یہ ان کی خواہش ذرا جلدی کی خواہش ہے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے لیے یہ موقع آئے گا، تو بچوں کو پش کر کے وہاں پر بھیجوانا اور کھڑے کرنا یہ طریق بھی درست نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تو پھر اپنی خواہشات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کے تابع کرنا ہمارا فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے اور حضرت عمر سے راضی ہو، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصفوف، کہ اے مسلمانوں تم اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، نماز میں بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہوا کرو، صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ وحاذوا بین المناکب، اور اپنے کندھے کو کندھے سے ملا کر کھڑے ہوا کرو درمیان میں۔ وسد الخلل، اور درمیان کی جگہ کو پر کیا کرو۔ بعض اوقات بے احتیاطی سے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہ الگ الگ ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک جگہ، دوسرا کچھ فاصلے پہ، تو درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے۔ تو واضح طور پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ وسد الخلل، درمیان کی جگہ کو پر کرو،
درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا، برابر میں آ کر کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُم، اور اپنے بھائیوں کے پہلوؤں کے لیے تم نرم ہو جایا کرو، یعنی ان کو ویلکم کرو، قریب آنے دو، ان سے کوئی نفرت کا اظہار نہ ہو، ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، اور اس سلسلے میں نرمی کے طریق کو اختیار کیا جائے۔ وَلَا تَصْدَرُوا فُرُوجَاتِ الشَّیطَانِ لِلشَّیطَانِ، اور پھر مزید آپ نے فرمایا بہت واضح الفاظ میں کہ درمیان میں جو گیپ آ جاتا ہے، جو فاصلہ آ جاتا ہے، جو خلا آ جاتا ہے، یہ گویا شیطان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو یہ درمیانی جو فاصلے ہیں، خالی جگہ ہیں، یہ شیطان کی ہیں، اس شیطان کو وہاں آنے کی اجازت نہ دیا کرو۔ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، اور وہ شخص جو صف کو جوڑ کر بناتا ہے، یعنی اس میں کوئی وقفہ نہیں پیدا ہونے دیتا، جڑ کر کھڑا ہوتا ہے، قریب کھڑا ہوتا ہے، وَصَلَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی جوڑے گا، ان کے دلوں میں رافت اور محبت اور قربت پیدا کرے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو شخص صفوں کو کاٹے گا، توڑے گا، الگ الگ کرے گا، اس کے لیے فرمایا قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دے گا۔ تو دیکھیں کتنے معین اور قطعی اور زوردار الفاظ ہیں جن میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت فرمائی ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے لَتَصُوُّنَّ صُفُوفَکُم، کہ اے مومنوں تم یقیناً اپنی صفوں کو درست کرو گے، یعنی تمہیں کرنی چاہیے، لازم طور پر یہ ایک بات ہے۔ او لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ وُجُوہِکُم، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس کی پابندی نہیں کرے گا، صفوں کو سیدھا نہیں بنائے گا، تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور ان کے دلوں میں اختلاف کا بیج بو ڈال دے گا۔ تو یہ ایک بڑی اس میں تنبیہ ہے کہ اگر عملی طور پر انسان اس ہدایت پر عمل نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا جا پہنچتا ہے۔ تو یہ انتباہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں نماز کی ادائیگی کے لیے، تو ان باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ جن باتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا اور بعض اوقات عملی طور پر اس کی اصلاح کر کے دکھائی، ان باتوں کو معمولی سمجھنا یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ایک ایک لفظ کو حرز جان بنائے، اپنے دل میں اتارے اور عملی طور پر ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔